الشریعہ بدر الطریقہ نور دیدہ اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم جگر گوشہ سرکار مفسر اعظم حضرت سیدنا الشیخ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کچھ دنوں پہلے وصال فرما گئے۔ آپ کی خوبصورت یادوں میں سے ایک یاد آج یہاں سجائی گئی ہے۔ چونکہ خطاب تو ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے، دیگر حضرات بات کریں گے، میں بجائے کسی اور طرف جانے کے چند باتیں مختصر وقت میں حضرت والا کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں ایک بات معروف ہو گئی ہے کہ پیر زادے صاحب زادے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک کالم لکھا تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھ دی۔ کہنے لگے کہ میں جس آستانے پہ گیا ہوں لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کا ابا بڑا اچھا تھا، اس کے معاملات بڑے پریشانی والے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر اس صاحبزادے کو سجادہ کون بنا کے گیا ہے؟ کچھ تو اس پر غور بھی ہونا چاہیے، کچھ تو توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک نسلوں کے بعد معاملات میں کمزوری آنے لگتی ہے، اور ویسے بھی چونکہ عقیدت کے معاملات بڑے پریشان کن ہیں، اس میں جو صاحب عقیدت لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں؟ انہوں نے تو کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوتا ہے، آستانے پہ آخر کوئی تو بیٹھا ہو، چلو دعائی کر دے۔ تو اس کا فائدہ کچھ لوگوں نے یہ اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ ہر پیر کا بیٹا علم لدنی والا ہو گیا۔ ایک کی کرامت تھی کسی بزرگ کے شہزادے کی، اب وہ ہر آستانے کے بارے میں سنائی جانے لگی، اور کم و بیش الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب آستانے والوں نے اسے لکھ دیا ہے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے گھر میں آنکھ کھولی، بہت بڑے گھر میں، گھر کا ماحول پورا علمی تھا۔ والدہ ماجدہ بہترین عالمہ فاضلہ تھی۔ آپ عربی ادب میں جب مضامین ماہنامہ اعلیٰ حضرت میں چھپ کے آتے تو آپ کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ اس شخص نے فلاں معیار کو پورا نہیں کیا۔ آپ فرماتے میں سنا کرتا تھا۔ والد گرامی بہترین مفسر تھے اور قرآن پاک کی تفسیر لکھا کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے 10 سال بیٹھ کر منظر اسلام میں باقاعدہ اساتذہ کی نگرانی میں علم پڑھا۔ اب تو فیض کے لفظ کا بڑا عجیب استعمال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ پڑھا، اور تعلیم جب مکمل ہو گئی تو والد صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ تو دین کے اندر تخصص کرے اور اصول دین کو تو اور زیادہ پڑھے، عربی ادب سے اور زیادہ شناسائی حاصل کرے۔ 63 میں آپ جامعہ ازہر تشریف لے گئے، 66 میں واپس آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جامعہ ازہر کے وہ طالب علم ہیں جنہیں دوبارہ جامعہ ازہر والوں نے بلایا 2009 میں دوبارہ، اور بلا کے کہا کہ آپ نے یہی علم حاصل کیا ہے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ آج جو ہمارا تقسیم اسناد کا جلسہ ہے اور آج جو دستار فضیلت کا جلسہ ہے اس کی صدارت بھی آپ ہی فرمائیں گے۔ حضرت صاحب وہاں تشریف فرماتے تو ایک پاکستان سے مولوی صاحب گئے ہوئے تھے، انہیں کوئی شرارت سوجی۔ اس وقت جو عرب کے شیخ الحدیث تھے یا چانسلر صاحب تھے وہ امام شافعی کے مقلد تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کچھ شرارت سوجی، انہوں نے بات کر دی، کہنے لگے جی کچھ مولوی حضرات فتوی کفر دینے میں بڑے جلد باز ہیں، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ادارے نہیں دیکھتے اور فٹافٹ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے بات کو سنا تو آپ فرمانے لگے چانسلر صاحب سے کہ مجھے تو اب سالوں بیت گئے جامعہ ازہر سے گئے ہوئے، آپ کی لائبریری میں فلاں نام کی کتاب ہوتی تھی، ذرا وہ تو منگائی جائے، اس میں امام شافعی کا مذہب لکھا ہے اس مسئلے پہ۔ اس کتاب کو جب منگایا گیا فرمانے لگے فلاں صفحہ کھول کے دیکھو، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کفر کیا اور کسی عالم کو اس پر اطلاع ہوئی اور اس نے اس کا حکم نہ بتایا تو وہ عالم خود کافر ہو جائے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اس کو اطلاع تھی تو اس نے بتایا کیوں نہیں؟ تو جو مولانا بات کرنے کے لیے کھڑے تھے نا وہ خاموش ہوئے ہی تھے۔ ایک طالب علم مجمع کے بیچ میں سے بولا، اعلیٰ حضرت کا اردو شعر پڑھنا شروع کر دیا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔
کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار۔ ان کے علم اور پھر مستحضر علم، میں نے ان کو دیکھا بریلی شریف میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، کراچی میں بھی، سانگلہ ہل میں بھی، فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی، میں نے انہیں دیکھا، ان کا علم مستحضر تھا۔ اور کچھ لوگ گتھیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، اقبال نے کہا آخرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں یار اب مجھے صاحب جنوں کر دے، وہ بولی فتوے کی بولتے رہتے ہیں ہر وقت۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اب میں کوئی ایسا کلام کروں تو کچھ ایسی باتیں مناسب بھی نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں پہ حاوی رہتا ہے وہ درد، وہ سوز، وہ کیفیات سے خالی رہتے ہیں، لیکن حضرت سوال کا جواب دیتے تھے تو دلائل کے انبار لگاتے تھے، لیکن جب محبوب کی نعت سنتے تھے تو داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر جایا کرتی تھی، نعت ان کی غذا بنی رہی۔ علم کے ساتھ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بات ان پہ طاری نہیں ہوتی، ان کا حال اس کی گواہی نہیں دیتا، حال نہیں ہوتا، قال ہی رہتا ہے۔ حضرت تاج الشریعہ کا کمال یہ تھا کہ جو وہ کہتے تھے نا وہ ان پر طاری بھی رہتا تھا۔ ہم اپنی آج کل کی زبان میں لڑکے کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج نہیں ساتھ دے رہی، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ نہیں، وہ جو کہہ رہا ہے نا، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ گواہی نہیں دے رہے، لگتا ہے کہ اپنے آپ پہ جبر کر کے بات کر رہا ہے۔ لیکن میرے صاحب جو بات کیا کرتے تھے نا، ان کی آنکھیں بھی وہی بات کرتی تھی۔ اور ان کراچی میں آپ تشریف لائے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے ایک سجادہ نشین صاحب آئے ہوئے تھے، آستانے سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا، ٹائی لگائی ہے۔ یہاں تو جرت نہیں ہے نا، اب بڑا مشکل معاملہ ہے، کچھ لوگ بڑے مقدس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر کرے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کئی لوگ لٹھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مشکل ہے، جمہوری معاملہ مشکل ہے۔ لیکن حضرت اسٹیج پہ تشریف لائے تو غوث اعظم کے خاندان کے اس صاحبزادے کو بیٹھے دیکھا، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ حضرت قریب گئے، سلام لی، اور قریب بیٹھ کر فرمانے لگے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی تو ہمیں ان کی غلامی پہ ناز ہے، تو آپ تو ان کی اولاد میں سے ہیں، اگر آپ لوگ داڑیاں نہیں رکھیں گے، اسلامی لباس نہیں پہنیں گے، تو پھر بتائیے کون دین پر عمل کرے گا؟ آپ کے گھروں سے لوگوں نے دین سیکھا، اور اگر آپ کا یہ حال ہوگا تو عوام کدھر جائے گی؟ شہزادے اٹھے، شہزادے بھی بڑے لوگ پھر بڑی باتیں کرتے ہیں نا، مان جانے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ اٹھے، کمرے میں تشریف لے گئے، شلوار قمیض پہن کر، ٹوپی پہن کر دوبارہ آئے، اور حضرت کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، اور آج اگر کہا ہے تو لگا ہے اس نے دل سے کہا ہے، جس نے کہا ہے اس نے دل سے۔ میں نے کہا تھا کہ میں بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، بس بساط بزم الٹ کر کہاں گیا ساکی، فضا خاموش، صبح چپ اداس پیمانے، تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے، اور نصیر اشک تو پلکوں پہ سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ ایک وہاں مولانا عبد الرحیم صاحب ہوتے ہیں، تو ایک بابا جی آ گئے، سادے سے ایک بزرگ آ گئے، تو حضرت کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ غریبوں کو شکوہ ہے، غریبوں کو شکوہ ہے، غریب کہتے ہیں اگر ہمیں وزیر ٹائم نہیں نہ دیتا تو پیر بھی کوئی نہیں دیتا، وہ بھی کہتا ہے 1.5 منٹ سے زیادہ میرے کمرے میں نہ رکنا، ان کو شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ شکوہ ہم کس سے جا کے کریں؟ تو ایک بابا جی سادے سے آ گئے، مفتی عبد الرحیم صاحب فاروقی، وہ کہتے ہیں کہ دیر تک وہ بابا جی بیٹھے رہے اور حضرت صاحب کو داستان سناتے رہے، میرا بیٹا بات نہیں مانتا، میری بہو یہ کرتی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، مہربانی فرمائیں، کوئی آپ مجھے بتائیں۔ حضرت نے پہلے اس کی پوری بات سنی، پھر بابا جی کو تسلی دی، پھر 3 تعویذ بھی دیے، اور پھر بابا جی سے کہنے لگے آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور بزرگ چلے گئے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت تاج الشریعہ کو مشورہ دیا، میں نے کہا حضور کسی خلیفے کے، کسی شاگرد کے ذمہ ڈال دیا کریں، اتنی دیر میں آپ بہت بڑا علمی کام کر لیتے، آپ کچھ لکھ لیتے، کچھ پڑھ لیتے، کچھ اور ہو جاتا، اتنی آپ نے بات سنی۔ تو فرماتے ہیں حضرت میری طرف دیکھ کے کہنے لگے وقت میں نے دیا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ وقت میں نے دیا ہے۔ فرمانے لگے وہ مجھ سے پیار کرتا تھا تو مطمئن بھی اس نے مجھ سے ہونا تھا، کسی اور سے نہیں ہونا تھا، دکھڑا بھی اس نے مجھے ہی سنانا تھا، کسی اور کو نہیں سنانا تھا، میں نے پوری بات سنی ہے، اب وہ مطمئن ہوا ہے،
اب میں نے جو اسے بتایا ہے نا، مجھے امید ہے اس کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا، روح بھی ٹھنڈی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر سکون بھی پیدا ہوگا۔ حضرت کے وصال پر 66 ملکوں کے لوگ آئے تعزیت کرنے، 1.25 کروڑ آدمی نے جنازہ پڑھا ہے۔ اور میرے بھائی یہ تو وہ اعداد و شمار ہے نا جو بیان ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کچھ غریب ابھی بھی گلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے کو نہیں پتا، ان کے گھر والوں کو نہیں پتا، لیکن وہ غریب کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی انہوں نے کرائی تھی۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں غریب تھا، مجبور تھا، طالب علم تھا، تو میرا پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک کا خرچہ حضرت نے دیا تھا، حضرت میرا خرچہ دیا تھا۔ کس طرح ان کی بات کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے، کہاں ختم کی جائے۔ ایک انٹرنیشنل شخصیت، اور پھر جہاں تک عقیدے کی بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو 80 میں گرفتار کیا گیا، سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، یہاں تو لوگ گول مول بات کرتے ہیں نا، اس مسئلے میں بھی کھل کے بات نہیں کرتے۔ تو کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا، چاروں طرف بدو کے لیے ان کے لوگ کھڑے تھے۔ آپ نے خود لکھا ہے سعودی مظالم کی کہانی، اختر کی زبانی، وہ رسالہ مارکیٹ میں ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تم نے پوچھا ہی اب ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں جس کو جو ملتا ہے محبوب کے توسل سے ملتا ہے۔ حضور اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں ساری باتیں ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگے مدینے کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا عقیدہ میرا نہیں، وہی ہے جو میرے دادا عقیدہ بیان کر گئے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور حضرت فرماتے ہیں وہ جانے لگا تو میں نے اسے دوبارہ بلایا، میں نے کہا ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی سنتا جا، یہ تو دنیا کی بات ہے نا، ہمارا مرنے کے بعد بھی عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا میرے مصطفیٰ کی سفارش اور شفاعت کی برکت سے جائے گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، ایک انٹرنیشنل شخصیت کے طور پر زندگی گزاری، بڑا بانٹا، بڑا دیا، اور جاتی جاتے دفعہ لوگوں کو وہ پیغام دے گئے کہ میں کفرستان میں رہتا تھا، ہندوؤں کے ملک میں رہتا تھا، یہاں بیٹھ کر میں نے کتابیں بھی لکھی، یونیورسٹی بھی بنائی، ادارے بھی بنائے، اور پوری دنیا میں دین کا کام کیا۔ تمہیں پیغام یہ دے کے جا رہا ہوں کہ اپنا علاقہ، محلہ، گاؤں اور بستی نہ دیکھنا، اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنا۔ اگر تم جذبات پیدا کرو گے تو تم جہاں بھی رہو گے اللہ تمہاری مدد فرما دے گا اور تمہارا نظریہ غالب آئے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مزار پر اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔